بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے بھائی، محترم حضرات، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کے فیصلے فرمائے، اور دونوں جہاں کی سرخروئی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فیصلے فرمائے، آمین۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ عبداللہ ابن ابی سعد ابن ابی سرا جو مسلمان ہوئے، پہلے وہ قصہ مختصر میں عرض کر دوں، بعد میں دوسرا انشاءاللہ شروع کرتا ہوں مضمون اسی سلسلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بار بار لاتے رہے، بھئی یہ ہے عبداللہ ابن اسعد ابن ابی سرا ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ جو ہے اعراض کرتے تھے۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور عسقلان میں فجر کی نماز، وہاں کے ذمہ دار تھے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ پہلا سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور عسقلان میں قبر ہے ان کی۔ میرے سفر ہوئے ہیں عسقلان اور تاشقان، سمرقند، بخارا، بلخ، یہ سارے علاقوں میں میرے سفر ہوئے ہیں۔ جب میرے سفر ہوئے تو میں نے جو ہے کئی چیزیں وہاں دیکھی۔ میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی علیہ منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا کہ جو کھڑا ہو کر اسے قتل کر دیتا؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں اشارہ کرتے، ہم قتل کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نبی کے لیے غمازی یعنی آنکھوں کا اشارہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اچھا، اب میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں اور ایک اہم مضمون چھیڑ رہا ہوں۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، 100 بڑے مردوں نے کام کیا، فلاں مرد نے کام کیا، فلاں مرد نے کام کیا، فلاں مرد نے کام کیا، ہے برابر ہے کہ 100 بڑے مرد گزرے ہیں، کوئی لکھتا ہے ابھی 200 بڑے مرد گزرے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے آتا ہے اس میں کہ بڑے گزرے ہیں الحمدللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ 100 بڑی عورتیں، اس پر بھی کتاب لکھنی چاہیے. جیسے مردوں نے کام کیا ہے ویسے عورتوں نے بھی کام کیا ہے. اب قصے آئیں گے عورتوں کے، یعنی یہ عورتیں بھی کوئی میدان میں پیچھے رہی ہیں، یہ نہیں ہے. خیر کسی زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. فرینچ کالونی میں، جاپانیز کالونی میں عورت کو انسان شمار نہیں کرتے تھے. عورت کو کہتے تھے کہ یہ جانور ہے، کہ جانور، کہ جس طریقے سے یعنی اور جانور کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. جانور جو اللہ کو ایک دنیا چلانی ہے تو اللہ نے ایک جانور پیدا کر دیا، اصل تو مرد ہے. یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی. اسلام نے آ کر یہ خیالات ختم کر دیے. یہ کہا نہ بھائی، والمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. جہاں مردوں کا تذکرہ کیا وہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. تو عورتوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں. میری خواہش ہے کہ 100 عورتیں، 100 بڑی عورتیں، ان کا بھی میں ایک کتاب لکھوں. لیکن اب اتنا ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ عورت جیسے زبیدہ بڑی عورت گزری ہے. اسی طریقے سے بلخ کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا، تو اس کے مقابلہ جو کیا ایک عورت نے کیا. قصہ بیان کروں گا انشاءاللہ. عالمگیر کی بیٹی زیب النساء، یہ بڑی عورت گزری ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، یہ بڑی گزری ہے. صحابیات میں سے تو ہے ہی، حضرت عائشہ ہے، حضرت میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ ہے. انہوں نے بھی کیا، لیکن بعد کے لوگوں نے بھی کیا ہے. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ فتح مکہ میں جو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، یا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، تو ان میں عورتوں کا زیادہ دخل تھا. مثلا حضرت عمر کے اسلام لانے میں ان کی بہن کا ہاتھ تھا، فاطمہ کا، ان کا نام، ان کا ہاتھ تھا. یعنی وہی ذریعہ بنی حضرت عمر کے اسلام لانے کا. اسی طریقے سے اکرمہ ابن ابی جہل کا قصہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو ان کے اسلام لانے میں ان کی بیوی جو چچزت بہن تھی ام حکیم بنت حارث ابن ہشام، ان کا ہاتھ تھا. اسی طریقے سے صفوان ابن امیہ، ان کے اسلام لانے میں ان کی بیوی کا نام تھا، تو ہاتھ تھا، تو بیوی نے محنت کی. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ صرف مرد میدان میں نہیں ہیں، ان کو عورتیں بھی ہیں. ہماری شریعت میں کئی مسئلے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے. بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں. بلخا کا ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم، کتابوں میں لکھا ہے، بڑا ظالم. اسلامی حکومت تھی. تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس نے ایک اعلان کیا، ظلم کا اعلان کیا پورے بلخ میں. اور یہ اعلان کیا کہ بھئی ہمیں ٹیکس دو، اور اگر ٹیکس نہیں دیا تو 6 مہینے میں ہمارا بلخ خالی کر دو. بھرا ہوا بلخ. اب جا کے دیکھو تو عجیب و غریب شہر ہے، کوئی تمدن یافتہ یا کوئی بہت بڑا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، لیکن خیر انسان جہاں رہتا ہے وہی اس کا باغ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب بھی گھر میں آتے تھے امام مالک تو ان کے گھر میں ایک تختی لٹکی رہتی تھی. امام مالک کے گھر میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک شاگرد نے پوچھا حضرت یہ تو باغ میں جانے کے لیے امام مالک سے. امام مالک نے کہا میرا باغ یہی ہے. ہر آدمی کا جو گھر ہے وہ اس کا باغ ہے. امام مالک کہتے تھے میرا باغ یہی ہے. مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں جب جاتے تھے لوگ بہت بڑی تختی لٹکی رہتی تھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو شاگرد پوچھتے تھے کہ یہ تو باغ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ تو باغ کے بارے میں. تو امام مالک نے کہا قصہ وہ ہے
لیکن یہ کہہ رہا میرا باغ یہ ہے بھائی، میری پراپرٹی یہ میرا باغ ہے، میں میرے گھر میں رکھوں گا، اس لیے گھر میں یہ تختے لگانی چاہیے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کسی اچھے بزرگ کے ہاتھ سے لکھوا لو تو اور اچھا ہے. کوئی بزرگ آدمی جو ہے وہ لکھ کے دے دے اور اسی کو لٹکا دو تو اور اچھا ہے. تو میں بلخ کا قصہ سنا رہا ہوں. بڑے بڑے علماء تھے بلخ میں. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا، سارے بلخ والے پریشان، عورتوں کی فضیلت. اب میرا مضمون شروع ہوگا 5-6-7 دن عورتوں نے کیا کام کیا ہے. کبھی بھی عورتیں یہ نہیں سمجھے گا اب ہم کیا کر سکتی ہیں نا، آپ بہت کر سکتی ہو، آپ بہت کر سکتی ہو، اور کرنے والیوں نے کیا ہے. سارے علماء جمع ہوئے، بادشاہ کو سمجھایا، بادشاہ سلامت اتنا زیادہ ٹیکس تم مانگ رہے ہو، ہم تو 10 سال بھی اگر محنت کریں گے 10 سال تب بھی ہم یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے. 10 سال. تو بادشاہ نے کہا نہ. وہ تھوڑا ایڑا ٹیڑھا تھا، جیسے آج کل بھی دنیا میں لوگ ایڑے ٹیڑھے ہیں نا کہ کسی کی بات سننا ہی نہیں. وہ ایڑا ٹیڑھا تھا. اس نے کہا نہ بھائی مجھے تو ٹیکس دو، تو آپ میرے بلخ میں رہو، ٹیکس نہیں دیتے تو میرا بلخ چھوڑ دو. 6 مہینہ رہنے کی اجازت ہے. اب آدمی 6 مہینے میں کہاں مکان بیچے گا، کہاں پراپرٹی بیچے گا، کہاں جائے گا. چنانچہ صاحب نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ بات طے ہوئی کہ چلو بھی اب یہاں تو کوئی ترتیب ہے نہیں پیمنٹ ادا کرنے کی. لیکن کسی نے کہا ہرات شہر ہے، ہرات اس کا نام ہے، ہرات. چونکہ میرا اس علاقے میں سفر ہوا ہے اور میں نے بہت بیانات کیے ہیں، یہ تاشقند، سمرقند، بخارا، یہ افغان، یہ سارا کچھ میں نے بہت چلا پھرا ہوں دعوت کے کام میں. ہرات میں ایک عورت رہتی ہے، اس کے پاس جا کر بات کرو تو شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. ارے بھی ایک عورت کیا حل کرے گی یہ مسئلہ؟ بلخا کا بادشاہ ہی ہو جائے. اب یہ عورت کیا کرے گی؟ یہ کہ میں جو کہتا ہوں تم کرو تو صحیح، تم جاؤ تو صحیح. چنانچہ بلخ کے علماء، بلخ کے فقہاء، بلخ کے بڑے بڑے لوگ یہ سارے کے سارے ہرات پہنچے. وہاں جا کر اس عورت کا اتا پتہ معلوم کیا. ہاں وہ عورت ہے، فلاں اس کا بنگلہ ہے، وہاں رہتی ہے. بھئی ہمیں ملنا ہے، تھوڑا کام ہے اس کا. بھئی کیا کام ہے اس عورت کا؟ وہ تو کسی سے ملتی نہیں ہے، وہ تو بہت پردے میں رہتی ہے، مشرہ خاتون ہے وہ. بھئی ہمیں بہت اہم کام کے لیے آئے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے عورتیں کیسے ہوتی تھی. اللہ کرے آج ہماری عورتیں بھی ایسی ہو. اللہ کرے کہ اس وقت میں جو مسلمان عورتیں ہیں نا یہ بھی اپنے اندر ایسے صفات پیدا کریں. چنانچہ وقت لیا، یہ ترتیب بنائی، اس نے ٹائم دیا. بھئی عصر سے لے کر مغرب تک ملوں گی، بس یہ میرا ٹائم ہے، فلاں تاریخ فلاں دن. بعض کتابوں میں لکھا ہے 15 دن کے بعد ٹائم دیا. مسافر آدمی، یہ تو بلخزائے تھے بیچارے. خیر ہرات میں لوگوں نے اکرام کیا، بٹھایا کیا. غیاث الدین غوری، آپ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں لکھو غیاث الدین غوری، اس کا بھی اس قصے میں تذکرہ آتا ہے، غیاث الدین غوری. خیر وقت آ گیا، یہ لوگ جو سارے کے سارے پہنچے آپا کے پاس. پردے کے ساتھ بات ہوئی، ابھی کیسے آنا ہوا، کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے کہا بلخ کا بادشاہ ظالم بادشاہ ہے، ہمیں بڑا پریشان کر رہا ہے اور اس نے ٹیکس مانگا، اب ہم ٹیکس تو نہیں دے سکتے. تو کسی نے کہا بھی آپ کچھ ہماری مدد کریں. تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ہاں گھبراؤ مت، ٹیکس آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اب ٹینشن مت لو. کتنے لوگ بلخ میں ہیں؟ کیونکہ اتنے ہزاروں ہیں. تو کوئی بات نہیں، اس سے 10 گنا ہوں گے تو بھی ٹیکس ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، میں انتظام کروں گی. اب وہ انتظام کروں گی وہ جملہ کہہ کر وہ آپا تو اندر چلی گئی، یہ باہر بیٹھے رہے. مغرب کے نماز کے وقت ہو گیا. مسجد قریب میں ہوتی تھی، جیسے مصر میں آپ دیکھو، مصر چلے جاؤ یا ہمارے یہاں ہندوستان میں ہمارے جو دیہات میں گاؤں ہوتے ہیں بھی مکانات ہوتے ہیں، قریب میں مسجدیں ہوتی ہیں. اب گاؤں میں دیہاتوں میں
یا جو پرانے شہر ہیں، احمد آباد چلے جاؤ، آپ مثال دے رہا ہوں، سورت چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ تو وہاں پر قریب کراچی چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، تو بھائی گھر بھی ہے مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے مسجد بھی، ایسا ہی حالات تھا. انہوں نے کہا آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کل آنا، کل آپ کا انتظام ہو جائے گا. یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو ہے ہمیں کئی تھیلے میں بھر کر دینار درہم دے گی کہ بھئی یہ لے جاؤ اور تم قرض ادا کرو اور خوش و خرم زندگی گزارو. خیر بعض علماء تھے ان میں، بعض فقہا تھے، وہ کہتے تھے کہ رات بھر یہی سوچتے رہے کہ یار کیا ہوگا، کل کیا دے گی، اگر بہت زیادہ پیسے دیے تو ہم اٹھائیں گے کیسے. ایک آدمی پلاننگ کرتا ہے نا کہ لے کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، کیسے. خیر ہوتے ہوتے اللہ اللہ کرتے کرتے وقت آ گیا. جیسے کسی کا ویزا لگنا ہو ساؤتھ افریقہ کا، تو کل آئے پرسوں آئے، کینیڈا کا ویزا لگنا ہو، امریکہ کا ویزا لگنا ہو، تو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار لگے گا نہیں لگے گا، ریجیکٹ ہوگا، کیا ہوگا، کتنے مہینے کا لگے گا، کتنے سال کا لگے گا. ویسے وہ لوگ علماء بھی فکر میں تھے کہ اس نے وعدہ تو کیا ہے لیکن چیک تو تھا نہیں، چیک پھاڑ کے لکھ کے دے دو، جاؤ دے دو. اب دوسرے دن گئے، وہاں جا کے بیٹھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے بہت اکرام کیا. وہاں پر یہ ڈرائی فروٹ بہت ہوتے ہیں، بلک کے اندر ڈرائی فروٹ بہت سستے ملتے ہیں. ہرات یہ افغانستان، وہاں ڈرائی فروٹ اور یہ سیب وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سستی ملتی ہے اور بہت ٹاپ کوالٹی کی ہوتی ہے. انار بہت ہوتے ہیں. بہت اکرام کیا، بٹھایا کیا سب. اور پھر گھر میں سے ایک معمولی سی تھیلی، کوئی لمبا چھوٹا تھیلی نہیں. ہمارے چھوٹے بچے بھی جو ہے، ہمارا عبداللہ بیٹھا ہے، یہ عبداللہ بھی اٹھا لے، عبد الرحمن بھی اٹھا لے، بلکہ ہمارے ولدان بھی اٹھا لے. وہ تھیلی پردے کے پیچھے سے ہی دے دی کہ لو یہ لے جاؤ، اس سے اپنا جو ہے کام پورا کرو، بیچو اس کو. انہوں نے کہا اجی آپا اس سے کیا ہوگا، اس کا تو کچھ وزن بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نہ بندہ نہ پرندہ، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی عمران تم جاؤ بلکہ بادشاہ کو کہو، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، بلکہ پیسہ بچے گا. وہ چادر تھی، قیمتی چادر تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قیمتی چادر جو ہے وہ اصلی ہیرے جواہرات کی تھی، بھرے ہوئے تھے اصلی ہیرے جواہرات. اب وہ اس عورت کے پاس وہ چادر کہاں سے آئی، وہ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو بعد میں سناؤں گا. ابھی میں یہ سنا دیتا ہوں. یہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ چادر کو لے کر دیکھا تو بھی چادر تو ہے بہت قیمتی ہے، لیکن اب اس کی قیمت کیا ہے پتہ نہیں. بلخ گئے، وہاں جا کر جو بلخ کے بڑے بڑے تاجر تھے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے، ہم اس کا پیمنٹ ادا نہیں کر سکتے. عورتیں بھی گزری ہیں، آج بھی عورتیں کام کر سکتی ہیں. مجھے ایک حمایت بن جہل کا قصہ بیان کرنا ہے کہ ان کی بیوی نے سیٹنگ کی. وہ تو بھاگ گئے تھے فتح مکہ میں. صفوان ابن امیہ کے قصہ بیان کرنا ہے، وہ تو بھاگ گئے تھے، اور لیکن بیوی نے ترتیب بنائی کہ نہیں کسی طریقے سے میرا شوہر آ جائے. عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. آپ اپنے دل میں مت لاؤ گے ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ بہت کر سکتے ہو. کرنے کا دل میں عزیمت ہونی چاہیے، ہاں میں کروں، یہ دل میں ہونا چاہیے. چنانچہ سارے بلخ والے جمع ہوئے اور وہ بادشاہ ایک کے بعد کہتا ہے ٹیکس لاؤ، ٹیکس لاؤ. چنانچہ سب نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ کہا بھئی اس کو بادشاہ کے پاس ہی چادر رکھ دو جا کر، بھئی تو یہ خرید لے اور ٹیکس لے اور ٹیکس لے کر جو پیسہ بچتا ہے ہمیں دے دے تاکہ ہم عورت کو واپس کریں. وہ عورت نے جاتے ہوئے کہا تھا ایک جملہ، تمہارا ٹیکس ادا ہو جائے، پیسے بچ جائیں، پیسے لے کر آنا مت. آج عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ آج تو جتنا وصول کرنا ہو کر لے عورتیں، جو آتا ہے آنے دو نا. پرانے چپل سنبھال کے رکھے گی آج کی عورتیں. اور اللہ کی بندی کیوں رکھی ہے، یہ میری دادی نے دیا تھا، یہ میری ماں نے دیا تھا، یہ میری شادی میں ملا تھا. گھروں میں جا کے دیکھو آپ، پرانے کپڑے. خرچ کرو خرچ.
خرچ کرنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، انفاق کو بیان کیا قرآن میں. تو اس عورت نے کہا پیسہ بچے گا، بلک کا سب کا ٹیکس ادا ہو کر پیسہ بچے گا، پیسہ لے کر میرے پاس مت آنا، اس کی مسجدیں بنا دینا. بادشاہ کے پاس لے کر گئے، بلخ کا بادشاہ، اس کے سامنے رکھا، یہ کیا لائے یہ تم؟ یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس مانگا ہے، اتنے مسلمان ہیں، اتنا یہ ہے، ان کا ٹیکس لے لو. اچھا یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، یہ کہاں سے لائے؟ یہ کہ ہرات سے، وہ ایک عورت نے دی. اچھا، تو بادشاہ کے دل پر چوٹ پڑی، اور بادشاہ نے یہ کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور ایک عورت جو ان کی اتنی مدد کر سکتی ہے تو کیا میں ان کی مدد نہیں کر سکتا؟ بادشاہ نے وہ چادر واپس دے دی اور یہ کہا سارے بلخ والوں کا سارا ٹیکس معاف کر دیا ٹیکس، اور رہو یہاں عزت کے ساتھ رہو، کوئی ٹیکس نہیں، نہ ابھی نہ کبھی. یہ جملہ یاد رکھنا، یعنی ٹیکس نہ ابھی نہ کبھی. ارے میں تم سے ٹیکس نہیں لوں گا، میں تو نہیں لوں گا جب تک زندہ رہوں گا، تب تک اپنی زندگی گزارو. اس لیے کہ ایک عورت یعنی اتنا سارا خرچ کر سکتی ہے بلخ والوں پر، میں تو بادشاہ ہوں. معاف کر دیا. اب معاف کر دیا تو یہ علماء تھے، یہ لوگ بڑے لوگ تھے، دیندار تھے، تقویٰ تھا، آپس میں بیٹھے مشورے کے لیے کہ بھائی چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ چادر کا کیا کرنا؟ یہ چادر کو آج کی طرح نہیں، سمجھ گئے نا کہ آج کی طرح بارے میں رہنے دینے کس کو کیا پتا چلتا ہے، گھر بند کمرے میں ہے نا، اتنا تو لے لے، اتنا تو لے لے، اتنا تو لے لے. نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ان سب نے مشورہ کیا کہ چلو پھر ہرات کا سفر کریں. اب ہرات کا انہوں نے سفر شروع کیا واپس. بھائی آپا سے ملنا ہے. بھائی اب کیوں ملنا ہے؟ یہ کہ ابھی ہمارا کام ہو گیا، ابھی چادر کا ہم کیا کریں، اس لیے ہم چادر واپس دینے آئے ہیں. خیر ملاقات ہوئی. بھائی کیسے آنا ہوا؟ یہ کہ آپا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارا کام تو ہو گیا اور یہ چادر جو ہے واپس لے کر آئے ہیں. امیر بلخ کا بادشاہ تھا، اس نے تو سب کو معاف کر دیا اور یہ چادر آپ واپس لے لیجئے. تو اس نے کہا مہلن مہلن مہلن، یہ چادر اندر مت بھیجو، یہ چادر آپ کے پاس رکھو. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ چادر اب میرے گھر میں واپس نہیں آئے گی، اللہ کے لیے میں نے دے دی ہے. ایک بات. دوسرا کہ اس چادر پر نامحرم غیر محرموں کی نظر پڑی ہے، وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی. یہ عورت کا تقویٰ. اب یہ علماء بیچ میں پھنسے. عورت لینے سے انکار کر رہی کہ میرے پاس نہیں. تو کہا اچھا ہم کریں کیا؟ یہ کہا اس کو تمہارا کام ہو گیا، اس کو بیچو اور بیچ کر مسافر خانے بناؤ، مسجدیں بناؤ، خانقاہیں بناؤ. چنانچہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہرات میں بنائی گئی، ابھی بھی ہے، اور کئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی. غیاث الدین غوری کا زمانہ تھا. غیاث الدین غوری نے خود نے وہ جامع مسجد بنانے کا، چونکہ میرا سفر ہوا ہے نا، بیانات کیے ہیں، ابھی بھی لکھا ہوا ہے چادر والی مسجد. آپ چلے جاؤ وہاں اس علاقے میں، گھومو پھرو، چادر چھوٹی مسجد ہے، چادر والی مسجد. غیاث الدین غوری کا زمانہ. اس نے کہا یار اتنی بڑی مسجد، ہمارا جب مصر کا سفر ہوا بڑی بڑی مسجدیں دیکھی ہم نے. او ہو اسی سفر میں یہ تاشقند، سمرقند، رشیا کے ہمارے سفر میں ہم نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی کہ صرف نماز وضو کرنے کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی 2,000 آدمی کی عورتوں نے بنائی تھی. عورتیں بھی ہیں میدان میں، یہ آج لیکن ان کا نام نہیں آتا. اس لیے اللہ کسی کو توفیق دے تو 100 بڑی عورتیں، اس پر بھی کتاب لکھنی چاہیے. 100 بڑے مرد، 10 بڑے مرد، کہتے 50 بڑے مرد. بھائی عورتیں بھی ہیں، انہوں نے بھی کام کیا. یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ بنے ہیں ان میں عورتوں کا دخل بہت ہے، سمجھانے میں، محنت کرنے میں. چنانچہ غیاث الدین غوری جب پوری مسجد بن گئی تو غیاث الدین غوری نے یہ کہا
کہ یہ کہا کہ بھائی اتنی بڑی مسجد بنی ہے تو یہ مسجد بنانے کے لیے یعنی اس مسجد کا امام اس مسجد کے شان کے مطابق ہونا چاہیے، تو کس کو بلاویں؟ تو سب نے رائے دی کہ رئی ایک جگہ ہے، رئی، یہ بھی رشیا میں ہے، اس کا نام ہے رئی، کہ وہاں ایک خطیب رہتے ہیں امام فخر الدین رازی، یہ اصل رئی کے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے درخواست کرو وہ یہاں آویں اور اس مسجد میں درس دیں اور یہی وہ امامت کراویں، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو غیاث الدین غوری خود گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رئی، ہرات سے رئی کافی دور خود گیا، اور وہاں رئی میں امام رازی جو تھے وہ درس دیتے تھے، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر رازی، یہ رئی کے رہنے والے تھے۔ جب وہ درس دیتے تھے تو پورا رئی جو ہے سناٹے میں آ جاتا تھا، ایک دکان کھلی ہوئی نہیں ملے گی، کوئی آدمی نہیں ملے گا، مرد عورتیں بچے بچیاں سب مسجد میں، بڑی مسجد تھی۔ ہم نے بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بیانات کیے ہیں، وہاں مجمع تو اتنے نہیں ہوتے تھے، حالت تھے جو یہ رشیا وغیرہ کے جو ہے رئی، جب اب رئی میں داخل ہو جاؤ، پرانا شہر، جب داخل ہو جاؤ کوئی نہ ملے آپ کو سڑکوں پر، کوئی کار نہیں، کوئی تانگا نہیں، کوئی آدمی نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھ لو درس ہو رہا ہے، امام رازی درس دے رہے، یہ علامت ہوتی تھی۔ اور جب درس ختم ہو جاتا تھا تو پھر جو ہے لوگ اپنی اپنی ٹوپیاں، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے سبزی بیچ رہا ہے، اور مارکیٹ بھر جاتی تھی سب، مطلب کہ درس ختم ہو گیا، یہ نشانی ہوتی تھی۔ یہ غیاث الدین غوری پہنچا وہاں اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، تو امام راضی سے کسی نے کہا کہ حضرت آج تو آپ کے درس میں غیاث الدین غوری آیا ہے۔ اچھا، اتنا بڑا آدمی میرے درس میں؟ ہاں، اور وہ بیٹھا ہوا، اس کے خاص ٹوپی ہوتی تھی غیاث الدین غوری کی، آپ نے رشیا کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب اعزاز کرتے ہیں تو خاص ٹوپی، میرے اپنے گھر میں بھی ہے یہ خاص ٹوپی، میرے گھر میں مجھے بھی وہاں رشیا والوں نے دی ہے خاص ٹوپی، ایسے لمبی سی وہ پہناتے ہیں، وہ اعزاز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کسی دن انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، کل ہی میں نے دیکھی تھی وہ ٹوپی، تب مجھے یہ سارا قصہ یاد آیا، گھر میں رکھی ہوئی ہے، کون سی وہ پہنتا تھا غیاث الدین غوری۔ وہ رشیا والوں کی آج بھی وہی طریقہ ہے ان لوگوں کا کہ بڑا آدمی جائے، کہ بڑا عالم جائے تو اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اعزاز کرتے ہیں، وہ ٹوپی پہنائی مطلب کہ آپ رئی کے مالک ہیں، آپ وہ ٹوپی پہن کر جہاں چلے جاؤ آپ کو پولیس والا کچھ نہیں کہے گا، وہ ٹوپی پہن کر کہیں پہ چلے جاؤ، وہ دلیل ہوتی ہے کہ بھائی یہ بڑا آدمی، تو مجھے بھی دی تھی، میں نے کہا ارے بھائی اتنی بڑی ٹوپی میں کیا کروں گا یار، جن کا نا تو میں لے کر آیا، پرسوں ترسوں ہی کباڑ کھل رہا تھا تو میں نے دیکھی، میں نے کہا یار یہ یہاں رکھی ہے رئی، کہ وہ آیا ہوا ہے غیاث الدین غوری۔ امام راضی نے کہا اچھا، اب غیاث الدین غوری جو ہے امام راضی سے ملاقات کے لیے آیا، امام راضی نے اکرام کیا، بھائی لاؤ، وہاں اکرام بہت ہوتا ہے، بھائی لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، کیسا آنا ہوا آپ کا؟ بھائی ہرات سے یہاں سفر کیا اتنا لمبا، اور بڑا آدمی سفر کر رہا ہے، حکومت کا اولی الامر جسے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، تو اس نے کہا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ یہ کہا بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، تو وہاں آپ کو میں لینے آیا ہوں کہ آپ وہاں آ جاؤ، سارا آنے جانے کا خرچہ میرا اور وہاں رہنے کا خرچہ میرا، وہاں آپ کے لیے مکان بنا دوں گا سب کچھ، تاکہ وہ مسجد اتنی بڑی بنی ہے جامع مسجد، تو اس کے شان کے مطابق امام ہونا چاہیے، اس کے شان کے مطابق عالم ہونا چاہیے۔ تو امام راضی نے کہا بھائی دیکھو میرے لیے تو میرا رئی ہی اچھا ہے، میں کہاں وہاں آؤں بادشاہوں کے پاس، میں یہاں کام کر رہا ہوں، یہاں جمع ہوا ہوں، لوگ آتے ہیں دور دور سے، اور میں خطیب رئی سے ان کا نام مشہور تھا امام راضی کے، خطیب رئی، ان کی تفسیر بھی معروف ہے، تفسیر راضی، تفسیر راضی۔
بادشاہ نے سارا قصہ سنایا، چادر والی عورت، چادر والی لڑکی. اب وہ چادر والی عورت کی چادر کہاں سے آئی، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے قصہ، لیکن چونکہ ابھی اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اسے چھیڑتا نہیں ہوں. امام راضی نے کہہ دیا، نے معذرت کر دی، بے غیاث الدین صاحب میں جو ہے معذرت کر رہا ہوں، میں جو ہے وہاں ہرات نہیں آ سکتا. اب بادشاہ بڑا پریشان، تو ان کا منہ چلا تھا، امام فخر الدین رازی کا منہ چلا، ایک شاگرد تھا، بعض شاگرد ہوتے ہیں نا، تو بادشاہ نے اس سے جا کر کہا بھائی تو کچھ ترتیب کرو، حضرت سفر کریں وہاں کا. کہا دیکھو حضرت آنے والی نہیں ہے، لیکن ایک چابی ہے، ایک ترتیب کرو تو حضرت سفر کریں گے. یہ کہا کیا ترتیب کروں؟ یہ کہ حضرت کے سامنے صرف اتنا کہو اتنی بڑی مسجد ہم نے بنائی ہے لیکن وہاں قبلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے. تو آپ جب آؤ گے وہاں تو ہمیں بتاؤ گے کہ صحیح قبلہ کون سا ہے. لیکن بہت بڑی رقم لگی ہے اور وہاں علماء میں اور فقہاء میں اختلاف ہو رہا ہے اور سارے کے سارے آپ پر جڑ جائیں گے. یہ بات کہو تو مان جائیں گے. بادشاہ دوسرے دن پھر حاضر ہوا درس میں، سامنے بٹھایا، اس کو احترام کیا. فارغ ہونے کے بعد یوں کہا کہ حضرت اصل میں مسجد بہت لمبی چوڑی بن گئی ہے، بہت خرچہ بھی ہوا ہے، لیکن وہاں قبلے میں اختلاف ہے. اب قبلے میں اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. یہاں امام راضی ٹھنڈے پڑ گئے، خطیب رہی بھائی تم اگر مسلمانوں کے قبلے کا اختلاف ہے تو پھر سفر کرنا چاہیے. چلو بھی سفر کی تیاری کرو. ایک دو ان کی بیویاں تھی، سب کو کہا، بادشاہ سے کہا بھی میں بغیر بیوی کو تو سفر نہیں کروں گا. یہ کہا حضرت آپ جس کو لینا چاہیں لے لیں، حضرت آپ جس کو لینا چاہیں. خیر خاندان میں سے لوگوں کو لیا، سفر کی تیاری ہوئی اور جو اپنا گھوڑے وغیرہ خچر اونٹنیاں جو اس دور کے اعتبار سے سفر کی تیاری تھی وہ کی. پھر بادشاہ تیسرے دن پھر آیا، سفر طے ہو گیا. بادشاہ نے کہا حضرت لمبا سفر ہے، جانا آنا، اس سے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ جو اپنے ساتھ اپنے جو شاگرد ہوں ان کو بھی لے لو تاکہ سفر میں بھی سبق ہوتا رہے اور وہاں پہنچ کر بھی سبق ہوتا رہے، اور جب فیصلہ ہو جائے قبلے کے بارے میں پھر جو ان کو لے کے آ جانا، سب خرچہ میں کروں گا. بادشاہ نے کہا میں پیسے لے کر آیا ہوں، شاگردوں کو بھی لے لو. شاگرد سن رہے تھے سارے. شاگرد نے کہا اچھا ہے فورن کا سفر ہو جائے گا یار، امام صاحب کے بدلے ہماری استاد کے بدلے سے آج کل تو فورن جانے کا شوق ہوتا ہے نا، کسی طرح کا سفر ہو جائے گا. چنانچہ امام راضی نے اعلان کر دیا، خاص شاگردوں کو لے لیا. جو فقہاء ہوتے تھے ان کے خاص شاگرد ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ کے 19 خاص شاگرد تھے. 19 نہیں 50، میں بھول رہا ہوں، 50 ان کے خاص شاگرد تھے جن پر امام صاحب کو اعتماد تھا. وہ 50 یعنی کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا تو امام صاحب وہ 50 کے ساتھ مشورہ کرتے، تو ان میں نمبر ہوتے تھے. 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھے. عبداللہ بن مبارک کا نمبر 19واں نمبر پر تھا، اور پہلے نمبر پر نمبر تھا ابو یوسف کا، اور دوسرے نمبر پر تھے امام محمد، تیسرے نمبر پر تھے امام زفر. باقاعدہ علماء نے یہ نمبر لکھے، پہلے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر یہ. تو 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کا نمبر آتا تھا. اتنا بڑا آدمی. ویسے فخر الدین رازی کے بھی شاگرد تھے، 50-100 جو بھی تھے ان کے شاگردوں کو لے لیا. بادشاہ خوش ہو گیا. چلو، لیکن بادشاہ کے ساتھ جو پولیس تھی اس نے کہا تم تو قبلے کی وجہ سے لے جا رہے ہو، وہاں قبلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حضرت پھر واپس آئیں گے. کہا چلو جانے تو دو. اب جب ہرات پہنچے، یہ وہ عورت کی برکت ہے، چادر والی مسجد، چادر والی مسجد. اور صرف وہ جائی مسجد نہیں بنی، کئی مسجدیں بنی، کئی چیزیں بنی. عورتوں نے بھی کام کیے ہیں، بڑی عورتیں گزری ہیں، نہیں گزری ایسا نہیں. یہ اکرمہ ابن ابی جہل جو اکرمہ بنے ہیں ان کی بیوی کی برکت سے بنے.
صفوان ابن امیہ بنے بیوی کی برکت سے بنے، عمر جو عمر بنے بہن کی برکت سے بنے. یہ کہ بہن حلقہ تعلیم کا حلقہ تھا، یہ تھا، مار گئی، تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ تھی. سارا مال لٹا دیا اور حضور کو لے لیا اپنے گود میں. نے کہا میرا مال بہت ہے، کیا کام کا. اس لیے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ خرچ، لیکن خرچ ذرا دھیان سے کرنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ آڑا چڑھا مولوی آ کر پیسہ لے جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، تحقیق کر کے جہاں برابر جگہ ڈھنگ کی جگہ پر جو اپنا مال پہنچے، صحیح جگہ پہنچے. اب یہ ہرات پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے جب ہرات پہنچے تو یہ تو غیاث الدین غوری تو وہاں کا بادشاہ، وہاں کا بڑا آدمی تھا، تو اس نے پورے ہرات میں استقبالیہ کیا. قالین بچھائے، یہ بچھایا، جائے مسجد کو جو اونٹ سے دھونی دی، یہ دیا وہ دیا، خوشبوئیں لگائی، یہ کیا. حضرت آ رہے. علماء کا احترام. اس لیے اچھے پیر، اچھے علماء، اچھے ڈاکٹر، اچھے سے مطلب خوبصورت نہیں، اچھے سے مطلب صحت والا نہیں، اچھے سے مطلب دیندار پیر، دیندار عالم ہو تو اس کا ساتھ برابر اس کو پکڑ لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہا گیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب قیامت کے دن قیامت تک اللہ سچے رکھے گا زمین پر. تو فخر الدین رازی اس کا معتقد ہو گیا بادشاہ غیاث الدین غوری. اور رستے میں چلتے چلتے کتابوں میں لکھا ہے اسباق بھی ہوتے تھے. کسی نہر کے قریب ٹھہر گئے، 2 دن ٹھہر گئے، آرام کیا، کھانا کھایا اور سبق بھی دیا. وہاں جب پہنچے ہرات میں تو بہت استقبال لیا یہ وہ. اور غیاث الدین غوری نے کہا کہ حضرت سب سے پہلے وہاں پہنچ کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی. کتابوں میں لکھا ہے. بڑا مجمع ہرات میں، خوبصورت مسجد ماشاءاللہ. اس دور میں تو یہ واٹس ایپ وغیرہ تھے نہیں جب ہمارا سفر ہوا، اس لیے ہم نے اس کے فوٹو بھی نہیں کھینچے. انہوں نے مسجد میں فوٹو کھینچنے کی. اب یعنی بتا وہ عورت کی، اس عورت کو کتنا ثواب ملے گا. نماز پڑھائی مغرب کی. اب عشاء کی نماز کیا کروں، پھر کتنے دن ٹھہرنا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا، حضرت اقامت کی نیت کر لیجیے. آپ اقامت کی نیت کر لیجیے. بھائی قبلے کے لیے آیا ہوں، قبلے کا مسئلہ حل کر کے چلا جاؤں گا. نہیں، اقامت کی نیت کر لیجیے. تو امام صاحب، یہ امام راضی نے ان کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا، ہاں تو اقامت کی نیت کر لیجیے، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اقامت کی نیت کر لی، نمازیں پڑھانی شروع کر دی، درس دینا شروع کر دیا، مجمع آنا شروع ہو گیا، یہ ہو گیا. تو 5-6 دن کے بعد امام راضی نے پوچھا، ارے بھائی وہ جو قبلے کا اختلاف کرنے والے لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ آپ مجھے لائے ہو وہاں سے رئی سے یہاں ہرات، تو میں تو آیا ہوں قبلے کی وجہ سے. امریکہ میں ایک جگہ اسٹاکٹن، سان فرانسسکو کے قریب، وہاں اب تک ایک قبلے کا اختلاف ہے. اسٹاکٹن جب بھی میں جاتا ہوں وہاں تو وہ جھگڑا ملتا ہے. بات کرتا ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہی ہیں، بات کرتے ہی ہیں. ارے میں نے کہا یار ساری دنیا کے قبلے ٹھیک ہو گئے، تمہارا قبلہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ سان فرانسسکو سے قریب ہے اسٹاکٹن. امام صاحب نے پوچھ لیا، بھائی تم مجھے لائے ہو یہ قبلے کی وجہ سے، تو بتاؤ کون اختلاف کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کیا جواب دیا، حضرت آپ نے نماز پڑھائی، اب یہ قبلے پر سب لوگ متفق ہو گئے، اب کوئی لڑائی نہیں. اچھا سب لوگ متفق ہو گئے تو پھر مجھے واپس چلو، پھر واپس چلے رہے، واپس چلے. اب ان کے شاگرد سن رہے تھے سب، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہاں رہی میں تو کوئی اتنا کھانے پینے کا اتنا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں، یہاں تو شاہی مہمان ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھانا لگتا تھا تو غیاث الدین غوری خود کھڑا ہو کر یہ طلباء کو، علماء کو، امام صاحب کو کھانا کھلاتا تھا، کھڑا ہو کر.
روٹیاں دیتا تھا، پانی لاتا تھا، اکرام کرتا تھا. ان علماء نے کبھی اکرام دیکھا نہیں تھا. تو علماء نے کہا کہ حضرت اب کہاں جائیں گے واپس ہم، یعنی وہاں رہ کہاں جائیں گے، یہیں ٹھہر جاتے ہیں. غیاث الدین گوہری نے کہا کہ حضرت یہیں ٹھہر جاؤ، سب کی شادیاں کرا دوں گا، سب کے مکانات بنا دوں گا، سب کا ترتیب دے دوں گا، سب کچھ کروں گا. امام صاحب کے دل میں یہ بات آ گئی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہے، وہی ان کی قبر بنی، اور وہیں سے پھر ان کے دوسرے کام شروع ہوئے. یہ ایک عورت، چادر والی عورت. اب یہ عورت کون تھی، یہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو بعد میں بیان کریں گے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ صرف مرد جو ہے کام کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، عورتیں بھی کام کرتی ہیں اور کام کرنے کے عزائم کرنے چاہیے. اب فتوے سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگوں کے سامنے طبی اعتبار سے کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں، طبیات سے متعلق. آج جو مسائل آپ لوگوں کو بتانے ہیں اس میں سے آج کل عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ خون دیتے ہیں. کبھی انسان اپنا گردہ کسی کو دیتا ہے، کبھی انسان اپنے آنکھ کسی کو دیتا ہے، بلڈ ڈونیٹ جسے کہتے ہیں، خون عطیہ کرنا وغیرہ. تو اس سے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اعضاء کی پیوند کاری، کہ کسی دوسرے انسان کا کوئی عضو ہو اسے نکال کر کسی دوسرے بیمار انسان کے جسم میں لگانا. اب عضو کوئی بھی ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے خون ہو، چاہے گردہ ہو، یا کوئی بھی ہو، تو یہ اعضاء کی پیوند کاری کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے 2 اصول ذہن میں رکھیے. ان 2 اصولوں کے روشنی میں پھر سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے، بلکہ 3 اصول ذہن میں رکھیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک قابل احترام اور قابل اکرام ہستی بنایا ہے. جس طریقے سے انسان احترام والا ہے، اسی طریقے سے انسان کے سارے اعضاء بھی احترام والے ہیں. انسان کے اسی احترام کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان کا عضو دوسرے انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے کہ انسان قابل احترام ہے تو اس کا عضو بھی قابل احترام ہے. تو انسان کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے اس کا عضو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے عام حالات میں. ایک اصول تو یہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ شریعت کا اعتدال ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کا خیال بھی رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم ہر حالت میں ہو اور ہر انسان کے لیے ہو، نہیں. انسان کی مجبوریاں ہوتی ہے تو انسان کی مجبوریوں کے تحت میں احکامات میں کافی رخصت اور آسانی پیدا ہوتی ہے. تیسرا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کے جسم کے اعضاء استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مالک نہیں بنایا. اس کو ایسا سمجھ لو جیسے کہ آپ کا مکان ہے تو مکان آپ کسی اور کو کرائے پر دیتے ہیں. تو جو انسان کرائے پر رہتا ہے تو وہ اس مکان کا مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے. جو مالک ہے اس نے کچھ مدت تک کے لیے اس مکان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ 3 اصول ذہن میں رکھیے. اب اس کے ضمن کے اندر آپ لوگوں کو مسائل بتاؤں. سب سے پہلے خون کا مسئلہ لے لیجئے کہ خون کسی دوسرے انسان کو دینا اور چڑھانا. تو چونکہ خون یہ انسان کے جسم کا ایک عضو ہے اور انسان کی شرافت و کرامت کی وجہ سے اس کے عضو سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خون تو ویسے بھی ناپاک ہے، تو ناپاک چیز کسی دوسرے انسان کے جسم میں کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس لیے عام حالات میں تو اس طریقے سے خون کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عذر اور مجبوری کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں. ایک انسان ہے وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کی جان بچنے کے لیے کسی دوسرے کے خون کی ضرورت ہے. جب تک کسی انسان کا خون نہیں ملے گا تب تک انسان کی جان نہیں بچ سکتی ہے.
تو اس مجبوری کے تحت میں اگر کسی دوسرے انسان کا خون استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ مجبوری کا درجہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے۔ خون ہی سے متعلق دوسرا حکم یہ سمجھ لیجئے کہ خون آپ کسی اور کو تحفتاً تو دے سکتے ہیں، بہت سے لوگ خون کو بیچتے بھی ہیں، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا انسان جو خون لے رہا ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے لے رہا ہے، آپ اس کو دیجئے، فری میں دیجئے، اس کی قیمت آپ نہیں لے سکتے۔ سامنے والا مریض ہے، اگر کوئی اس کو فری میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو قیمتاً خریدنا پڑ رہا ہے تو مجبوری میں اسے قیمتاً خریدنے کی اجازت ہے، لیکن جو بیچ رہا ہے اس کے لیے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ خون ہی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا خون غیر مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، ایک مسلمان ہے تو اس کو کسی غیر مسلم کا خون دے سکتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مذہب میں اختلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ دھیان میں رکھیے کہ جسم ہونے کے اعتبار سے سارے انسانوں کے جسم برابر ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ جس طریقے سے جھوٹا ہے، اگر کسی مسلمان نے کوئی پانی پیا ہے تو جس طرح اس کا جھوٹا پاک ہے، اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا جھوٹا بھی اسی طریقے سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ چاہے مسلمان کا خون ہو چاہے غیر مسلم کا خون ہو، دونوں میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے غذا کے اثرات ہوتے ہیں اسی طریقے سے خون کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکیزہ غذا سے پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور حرام غذا سے حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے خون کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا ہی خون لینا چاہیے، غیر مسلم کے خون سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خون سے متعلق چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو 2 سال تک کسی عورت نے اگر دودھ پلایا تو دودھ پلانے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ حرمت رضاعت، جس طریقے سے نسبی حقیقی رشتے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے دودھ کے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ تو کیا خون کے دینے کی وجہ سے بھی اسی قسم کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے کسی عورت کو خون دیا یا کسی عورت نے کسی مرد کو خون دیا، تو کیا اس خون کے دینے کی وجہ سے آپس میں کوئی حرمت پیدا ہوتی ہے دودھ کے رشتوں کی طرح؟ تو جواب یہ ہے کہ خون کے دینے کی وجہ سے کوئی حرمت اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ غذا ہے اور یہ خون جو ہے یہ علاج کے طور پر ہے، دوا ہے، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے بلڈ ٹرانسفیوژن جسے کہتے ہیں، انتقال دم، اس کی وجہ سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خون کے علاوہ ایک مادہ تولید ہوتا ہے، اس کے بھی فروخت کا اور بیچنے کا اس زمانے کے اندر بہت رواج ہے، بہت سے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو مادہ تولید کو بیچنا یہ بھی حرام ہے، ایک تو انسانی شرافت کی وجہ سے اور دوسرا اس کی وجہ سے نسب میں بھی اشتباہ اور اختلاط پیدا ہو جاتا ہے۔ زنا کی حرمت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ نسب جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس چیز کو بیچنے کی وجہ سے بھی نسب کے اندر چونکہ اختلاط پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اعضاء کے اندر سے ایک عضو ہے جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے، گردہ لوگ بیچتے ہیں، گردہ، تو اس کا حکم بھی سمجھ لیجئے کہ بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن زندگی کے اندر اگر کسی انسان کو گردے کی ضرورت ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کا اصول اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس انسان کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کی حیات اور زندگی ہی گردے کے اوپر موقوف ہو، کہ اگر اس کو گردہ نہیں دیا جائے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اور جو گردہ دینا چاہتا ہے وہ طبی اعتبار سے اتنا صحت مند ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک گردہ دے دے گا تو انشاءاللہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو دینے والا ہے۔ تو اس شرط کے اوپر کوئی انسان اگر اپنا گردہ دوسرے کو دینا چاہے تو اس حالت میں اجازت ہے، ان شرائط کے ساتھ میں، کہ سامنے والے کی زندگی ہی گردے کے اوپر موقوف ہو اور جو گردہ دے رہا ہے وہ
اتنا صحت مند ہو کہ اس کا گردہ نکالا جائے گا تو اس کی جان بچی رہے گی اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اپنا گردہ ہدیتاً کسی کو دے سکتا ہے۔ لیکن لوگ اپنے انتقال کے بعد میں وصیت کرتے ہیں کہ بھئی میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھیں کسی کو دے دینا، میرا گردہ کسی کو دے دینا، میرے جسم کے اعضاء فلاں جگہ پہ ڈونیٹ کر دینا۔ تو یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے وصیت کی بھی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ تیسرا اصول میں نے بتایا تھا کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس چیز کا انسان مالک ہی نہیں ہے اس کی وصیت کیسے کر سکتا ہے؟ انسان اپنی مملوکہ چیز میں وصیت کر سکتا ہے، غیر مملوکہ چیز میں وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے ان وصیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں، آج کل کورونا ویکسین آئی ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟ اس کی وجہ سے جو بہت سی جگہوں کے اوپر نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے، کچھ غلط اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طبی اعتبار سے ہے کہ بھئی طبی اعتبار سے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، نقصان ہے تو نقصان کی شرح کم ہے یا نفع کی شرح کم ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے ہے، یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شرعی اعتبار سے اس کا لگانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر حرام جانور کے اجزاء اور اس کی چربی استعمال کی جاتی ہے، اس کے جسم کے مختلف اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بیماری کی حالت انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، اور بیماری کی حالت میں اگر کوئی ایسی دوا ہو کہ اسی دوا پر انسان کی زندگی موقوف ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا نہ ہو، تو مجبوری کے درجے میں کسی حرام چیز سے بھی علاج فقہا نے جائز لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر حرام جانوروں کے اجزاء کا استعمال یہ خود ایک قابل تحقیق بات ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ بھی لو کہ کسی حرام جانور کے مخصوص اعضاء استعمال کیے گئے ہیں، تو پھر یہ حکم بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی چیز ہے حقیقت اور ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال دوں کہ ایک شراب ہے، وہ حرام ہے، یہی شراب اگر اس کی ماہیت بدل گئی، اس کی حقیقت بدل گئی، اس کا مزہ بدل گیا، اب وہ سرکہ بن گئی، تو سرکہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے کچھ اور تھا، اس کی حقیقت الگ تھی تو اس کا حکم بھی الگ تھا حرمت کا، اب اس کی حقیقت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، تو اب اس کا حکم بھی بدل گیا، اب اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ تو اگر یہ کسی حرام اعضاء سے اور حرام جانور سے لی بھی گئی ہے تو اب اس کی مکمل ماہیت بدل چکی ہے، اب یہ ایک سیال مادہ ہے، سیال مادہ، تو حقیقت اور ماہیت کے بدلنے کی وجہ سے اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فقہا نے اس بات کی باقاعدہ صراحت بھی کی ہے کہ کسی بیماری کا علاج اگر کسی حرام چیز کے ذریعے کیا جائے اور وہ علاج اسی حرام دوا کے اوپر ہی موقوف ہو، اس کے علاوہ کوئی دوا نہ ہو، تو مجبوری میں اس کے استعمال کی ویسے بھی گنجائش ہے۔ اور دوا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، چاہے کوئی انسان بیمار ہو پھر اس کے بعد دوا کا استعمال کرے، یہ بھی دوا کا اور علاج کا ایک طریقہ ہے۔ علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ابھی بیمار نہیں ہوا ہے اور احتیاطاً بیمار نہ پڑے اس کے لیے کوئی دوا کا استعمال کر رہا ہے۔ تو کورونا ویکسین کا استعمال اسی طریقے سے ہے کہ ابھی انسان بیمار نہیں پڑا ہے، ایک احتیاطی طور پر پہلے سے انسان ویکسین لینا چاہتا ہے، تو یہ بھی علاج ہی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی دوا ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے کورونا ویکسین کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں یا نفع ہوتے ہیں، اس کا تعلق طبی اور ڈاکٹری اعتبار سے ہے، اس کا یہاں پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر حشر کے میدان میں جنت میں داخل کرا دیں گے انشاءاللہ۔ صبح کے وقت میں صرف ایک مرتبہ ایک دعا پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھو میرے ساتھ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، متجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں بھی ہے، اور میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے صبح کی دعاؤں میں بھی ہے، اور بکھرے موتی میں بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سب کو میں نے یہ دعا سکھا دی، انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا انشاءاللہ، لیکن اسے پکڑ لو، اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ فضیلت کتنی بڑی ہے اور صحیح حدیث ہے الحمدللہ، اسے اس کا خوب خیال رکھیں۔ اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے صبح شام اس کے پڑھنے کی پابندی کیجیے۔ اب نئی مومن کا ہتھیار بھی آ گئی ہے، نئی 26 صورتیں بھی آ گئی ہیں، سب کچھ پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے، تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ ساری زمینیں تیری ہیں، اے اللہ سارے آسمان تیرے ہیں، اے اللہ ساری جنتیں تیری ہیں، اے اللہ سارے سمندر تیرے ہیں، اے اللہ سارے ملک تیرے ہیں، اے اللہ سارے درخت تیرے ہیں، اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں دنیا میں ہیں، اے اللہ تو ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ پہلے ہی رات میں مغفرت کے چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، مغفرت کے چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی، تو ہم سب کو معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ نادانی کی وجہ سے تیرے راستے سے ہم دور رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے اور ہماری دل کی دنیا بدل دے، ہمارے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے اور ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمیں ایک نیا موڑ دے کر ہمیں نئی زندگی بخش دے، ہمیں اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ، ہمیں اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ، ہمیں سہارا دے دے، اے اللہ ہمیں اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ، ہمیں سہارا دے دے۔ ہم نے اپنی زندگی تجھ سے دور بھاگتے ہوئے گزار دی ہے، ہم نے اپنی زندگی تجھ سے دور بھاگتے ہوئے گزار دی ہے، اب ہم تیری طرف لوٹ کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اپنے کرم سے اپنے دروازے سے تو ہمیں واپس نہ لوٹا، ہم تیری طرف بھکاری بن کر آئے ہیں، ہم تیری طرف بھکاری بن کر آئے ہیں تاکہ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ اور غلام بنا لے، اے اللہ تو ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ اور غلام بنا لے، ہماری تمام گندگیوں کو دور کر دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہماری دل کی دنیا بدل دے، اے اللہ ہم زندگی بھر
اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، ہم زندگی بھر اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور شیطان اور نفس کی بندگی کرتے رہے اور شیطان اور نفس کی بندگی کرتے رہے، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، ہم تجھ سے تیری مدد کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری مدد کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے مردہ دل کو زندگی بخش دے، ہمارے مردہ دل کو زندگی بخش دے اور ہمیں ایک نیا موڑ دے کر اثر نو زندگی بخش دے۔ اے اللہ، ہم تیرے بہت بڑے شکر گزار بندے ہوں گے اگر آپ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیں گے۔ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے اور آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں اور آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں اور رمضان کی رات میں آئے ہیں، مغفرت کے عشرے میں آئے ہیں۔ اب ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں مایوس نہ فرما، آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، ہمیں آوارہ بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے دل کو سنبھال لے۔ اے مالک، ہمارے دل کی دنیا کو سنبھال لے اور ہمیں نئی زندگی بخش دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں بھی آمین کہی جا رہی ہے، ان سب کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جتنے اندھیرے ہیں ان اندھیروں کو تو ختم فرما دے، اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے اور حق والوں کو تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اور جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں اپنی دعا میں مجھے یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔